نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو ذی الحجہ اور ذی الحجہ میں خاص ایام قربانی کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے جو اہم ہے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور قربانی کے فضائل اس میں اور قربانی کی شرعی حیثیت، قربانی کا صحیح وقت انشاءاللہ اس گفتگو میں ذکر کریں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ان تمام فضائل اور مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ باتیں تو بہت سی ہیں، مگر چونکہ وقت مختصر اور اجمالی گفتگو کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے اختصار سے کام لیں گے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ قرآنی وظیفہ، روحانی عمل چاہ رہے ہوں، تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی خدمت ہمارا اعزاز ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کو نماز کے مسائل سکھانا، مسنون دعائیں سکھانا، روحانی کلینک خاص کر اسی پر توجہ دے رہا ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمارے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں، نمبر 0305642539 0305 6425 397۔ ناظرین، اب ہم ذی الحجہ کی مناسبت سے قربانی کے فضائل اور اس کی شرعی حیثیت اور قربانی کا صحیح وقت، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے فضائل۔ قرآن کریم سے سب سے پہلے سورۃ کوثر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کی 3 آیات میں سے درمیانی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہر مذہب میں قربانی کا کانسیپٹ، قربانی کا نظریہ موجود ہے، مگر ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ان کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں قربانی کو بطور عبادت ایک حیثیت دی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی صرف اللہ کے لیے اور نماز صرف اللہ کے لیے۔ مشرک عیسائی قربانی جو ہے وہ بتوں کے نام پر کرتے ہیں، کچھ لوگ کس نام پہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کس نام پہ کرتے ہیں، یہاں پہ اتنا تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیثیتوں کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، دوسری آیت،
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت جامع ہے اور اپنے اندر ایک گہرا سمندر رکھتی ہے۔ قربانی، نوافل، نماز، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلن چال، معاشرت، جو کچھ کر رہے ہو سب اللہ کے لیے ہے۔ موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے۔ اب میں قرآن کریم کے بعد قربانی کے فضائل کے حوالے سے احادیث میں سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، صفحہ نمبر 129۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اون کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا۔ بکرے کی قربانی کرتا ہے، کوئی گائے کی کرتا ہے، کوئی دمبے کی کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں سب کو شامل فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ احد پہاڑ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی اخلاص نیت سے کی جانے والی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان گنت بال ہوتے ہیں جانور کے اوپر، بے شمار بال ہوتے ہیں اور بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 128 سے لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی والا عمل اللہ کے ہاں قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اہم ہے اللہ کے ہاں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، جانور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو انسان کا تقوی اور انسان کے دل کا ارادہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے کہ کس درد سے، کس اخلاص سے اللہ کے لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ طبرانی سے حدیث لے رہا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی زیادہ افضل عمل نہیں ہے، کوئی زیادہ محبوب عمل نہیں ہے، مگر حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت قربانی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی نہ کرے اور قربانی کا پیسہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ قربانی کی اپنی حیثیت اور قربانی کا اپنا اجر ہے، قربانی کا اپنا ثواب ہے اور قربانی کا ایک اپنا فلسفہ ہے، اور قربانی کے دنوں میں صرف اور صرف قربانی کی جائے
اور جو طریقہ اسلام میں چلا آ رہا ہے اس طریقہ کار کے مطابق قربانی کی جائے۔ قربانی کا اپنا ایک فلسفہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے، مطلب یہ کہ جانور ذبح کیا ہے، جانور کا ذبح کرنا ہی دراصل قربانی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کانسیپٹ، اس کے علاوہ کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی فلسفہ وہ قربانی میں نہیں آتا قربانی کے دنوں میں، اور نہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ دھوکہ دیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ قربانی کے دنوں میں پیسہ جو ہے وہ صدقے کی نیت سے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں یا کسی رفاعی ادارے کو دے دیتے ہیں۔ بالکل قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص ایسا کرتا ہے گناہگار ہوتا ہے اور اس پر قربانی باقی رہتی ہے، اور قربانی کا واجب ہونا، جو اس پر قربانی لازم ہوئی تھی، وہ ذمہ ختم نہیں ہوا، وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جو بقیہ زندگی گزاری ہے، ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اس سے قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس سے مسلسل قربانی کرنا، لگاتار قربانی کرنا، یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس سے کہ قربانی کی بڑی حیثیت اور قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، عید نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بڑی وعید سنائی ہے، اور قربانی کے دنوں میں صرف اور صرف قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، اور قربانی اس طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یا جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ مسائل ذکر کرتے ہیں، قربانی کی شرعی حیثیت، قربانی کا وقت، قربانی کن جانوروں کی ہوتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، اور اگلی ہماری ویڈیوز کو بھی بڑے غور سے سنیے گا۔ ہر مسلمان کے لیے قربانی کے مسائل جاننا، فضائل جاننا، قربانی کے اوقات جاننا، شرعی حیثیت جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ روحانی کلینک ایک تعلیمی ادارہ ہے اور آپ کو ہر طرح کی تعلیم دے رہا ہے، روحانی، شرعی، قرآن و سنت کے دائرے میں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔